نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دوست جو غیر مقلدین ہیں وہ اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ اب احادیث کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اب اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عجیب ان کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، دور دور تک پاؤں پھیلا لیتے ہیں، ٹانگیں چوڑی کر دیتے ہیں، بلکہ کوئی کمزور جسم والا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ موٹے موٹے تازے جو ہے نا، وہ تگڑے تگڑے وہ اپنی ٹانگیں پھیلاتے ہیں، تو کوئی کمزور سا بندہ پھر کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پر زور دیتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں کہ بھائی ٹانگیں پھیلا کر کھڑے ہوں، پھر وہ اپنے انداز سے دلائل پیش کرتے ہیں، دیکھیں بھائی ہم تو جو ہے نا سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام نے باتیں سمجھائی ہیں، اس کے اندر باتیں یعنی علماء کرام نے یہ باتیں کی ہیں کہ اس سے اصل مراد جو ہے نا وہ صف کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، قریب کھڑا ہونا ہے، مل کر کھڑا ہونا ہے۔ اب اس طرح کوئی دھکم پیل کرنا تو یہ تو مناسب نہیں۔ لیکن ہماری بات ان کو شاید سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کے اپنے اس بات کو بالآخر ماننے لگ گئے، اور انہوں نے اقرار کیا، مانا کہ یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے، اور یہ جو احناف یا اور مسالک والے یعنی جو غیر مقلد نہیں ہیں، اہل الحدیث کہلانے والے نہیں ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح یہ کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا بھی اعتراف کیا ہے۔ اب کوئی ایک نہیں، پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں، اس کی ابو ذر ضمیر کی سن لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ پاؤں پھیلانا نماز میں، دونوں پاؤں پھیلانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف اصل ہے۔ تو اس طرح سے پاؤں پھیلا کے ٹھہرنا کندھوں کے ملنے میں رکاوٹ ہے۔ کندھے ملنا چاہیے کہ نہیں؟ کندھے میں ملنا چاہیے۔ آپ پاؤں اتنے پھیلاؤ گے، آپ رکوع میں کیسے جاؤ گے پھر؟ تو آپ ایسا کچھ مت کرو کہ جو ہماری دعوت کے لیے یعنی تنقید کا ذریعہ بنے۔ تنقید کرتے ہیں دیوبندی یا دوسری مسجدوں میں جو ہمارے بھائی جاتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ آئے ایک دم پاؤں پھیلا ہے، ایک دم ایسا ہاتھ بھی اور سر ایک دم ایسا، وہ لوگ خود کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں، ایک دم ایسا ہے، اور واقعی لگتا بھی اسی دیکھ کے اس کو۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ابو ذر ضمیر نے یعنی صاف اس چیز کو مان لیا۔ ایک تو کہا کہ یہ پاؤں پھیلانا کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، وہ کہتے ہیں، کہتا ہے آگے کہتے ہیں بلکہ یہ خلاف اصل ہے۔ یہ پاؤں پھیلانا کہتا ہے خلاف اصل ہے، اور اس طرح کہتے ہیں پاؤں پھیلا کر کھڑے ہونے سے کندھے ملانے میں رکاوٹ ہے، اور اتنا پھر کہتے ہیں پاؤں پھیلانے، پھر رکوع میں کیسے جاؤ گے؟ پھر کہتے ہیں اور جو نا ہم پر مذاق بناتے ہیں کہ تم اس طرح کھڑے ہو جس طرح کشتی لڑنے۔ کہتا ہے بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی آدمی نظر آتا ہے جب اس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ابو ذر ضمیر نے اس چیز کو مانا کہ یہ جس طرح کشتی لڑنے کے لیے آئے ہو، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اس چیز کو مانا۔ اور دوسری کیا چیز مانی؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ تیسری کیا چیز مانی؟ یہ خلاف اصل۔ تو یہ تو تھے ابو ذر ضمیر جو اس چیز کو مان رہے تھے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ خلاف اصل ہے، اور پاؤں پھیلانا یعنی کندھوں کو ملانے میں رکاوٹ ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ اس طرح بندہ محسوس ہوتا ہے جس طرح یہ کشتی لڑنے کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ تو ابو ذر ضمیر تھے، لیکن آپ سن لیجیے اسحاق جھالوی کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے متعلق کہ پاؤں پھیلا کر کھڑے ہونا نماز میں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سارے مسلمان جو ہیں اس پر متفق ہیں کہ کندھے ملانے چاہیے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے، نماز میں نا جڑے ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاؤں کی کوئی بات نہیں، پاؤں کوئی ملائے یا نہ ملائے، حضور نے نہیں کہا۔ صحابی کہتا ہے کہ ہم حضور سے یہ تاکید سن کر نہ پاؤں ملاتے تھے، آپ نے نہیں فرمایا پاؤں ملاؤ یا ٹخنے ملاؤ، آپ نے جڑ کر جب کھڑے ہونے کہا تو لوگ اپنے طور پر یہ کرتے تھے کہ بہت جڑ جاتے تھے، تو کرے تو اچھا کندھے ضرور ملنے چاہیے۔ نہیں مولانا، ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر وہ برابر یہ بات کہتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں، جبکہ حرمین شریفین میں وہ یہی بات کہتے ہیں سووا واعتدلوا، صفیں درست کر لیں اور برابر کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر یہ ہمارے ہاں جو ایک جملہ اضافی کہتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش؟ نہیں، اس کی گنجائش ہوئی، وہ صحابہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کی یہ تاکیدیں سن کر یہ کیا تھا، کوئی بری بات تو نہیں اگر وہ ملائے، مگر پاؤں ملانے میں جو ہے نا بہت زیادہ تکلف سے کام لیتے ہیں کہ دور ہو جاتے ہیں پاؤں، یہ کوشش کرتے رہے ملائیں، بڑی بدشکل بن جاتی ہے کہ چوڑی ہو جاتی ہیں ٹانگیں، دیکھنے میں آدمی اور تنگ بھی ہوتا، کیا ضرورت ہے مناسب کھڑے ہو جائیں، اگر دوسرا ملتا ہے تو ملے، نہیں ملتا تو آپ نہ تنگ ہونے کی کوشش کریں، اتنے ہی رکھیں جتنے پہلے رکھے۔
تو دیکھیں ناظرین، یہ اسحاق جھالوی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا کہ پاؤں سے پاؤں ملاؤ. اب کہتا ہے پاؤں ملانے میں اتنا تکلف سے کام لینا، اور پھر کیا ہوتا ہے، کہتا ہے ٹانگیں چوڑی ہو جاتی ہیں، دور پاؤں ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ اگر کوئی دوسرا ملتا ہے تو ملے، نہ ملے تو پھر جو ہے نا اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بھی اسحاق جھالوی واضح طور پر مان رہے ہیں کہ یہ ٹانگیں پھیلانا یہ بد شکلی اختیار کر جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے. اور بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول نے کہتا ہے حکم نہیں دیا. اب یہ غیر مقلد اس چیز کو مان رہے ہیں کہ بھئی اس طرح نہ کھڑے ہوں. اب ہماری جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ جو ہے نا ٹانگوں ٹخنا سے نہیں ملا ہوا، پاؤں سے نہیں ملا ہوا. اب یہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اس طرح کی نماز پڑھنا جس طرح غیر مقلد مانتے ہیں یا جس طرح غیر مقلد پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ گویا کشتی لڑ رہا ہے، خلاف اصل ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. تو ناظرین دیکھیں، جب یہ خود مان جائیں، ایک یہ کہ تھوڑا بہت مان جائیں تو بھی بات بن جاتی ہے نا، کیونکہ جلدی تو نہیں مانتے. اب اس طرح واضح مان جائیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ جو ہے نا یہ بالکل غیر مقلدین کے خلاف ہے جب یہ اتنا یہ مان رہے ہیں. اور ہمارے علماء کی بات یقیناً درست ہے جو ہمیں صحیح طرح سمجھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.